بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 6 نومبر 2025 بروز جمعرات سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ انفلوئنزا کا ٹیکہ لگوائیں، عمرہ زائرین سے انتظامیہ کی اپیل۔ حرمین شریف انتظامیہ نے عمرہ زائرین سے اپیل کی ہے کہ وہ موسمی تبدیلی کے دوران نزلہ زکام اور انفلوئنزا کا ٹیکہ لگوائیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا کہ حرمین شریفین کے زائرین کو موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھنے اور امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انجیکشن لگوانا ضروری ہے۔ انتظامیہ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ حرمین شریفین کے اندر زائرین کو ماسک پہننے کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ ماسک پہننے سے متعدی وائرس سے بچاؤ اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ صحت کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، خصوصاً ان اوقات میں جب زائرین کی تعداد زیادہ ہو اور رش میں اضافہ دیکھنے میں آئے۔ واضح ہے کہ حرمین شریفین کے قریب و جوار میں واقع صحت مراکز میں انفلوئنزا کا انجیکشن مفت میں لگایا جاتا ہے۔ لیبر اور امیگریشن قوانین میں کچھ تبدیلیاں اور اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے۔ جو یہ مہم شروع کی گئی ہے پاکستان کے بیورو آف امیگریشن کی جانب سے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو انسانی اسمگلنگ ایجنٹ کی سرگرمیوں کے جو اور غیر قانونی امیگریشن کے رجحانات سامنے آ رہے ہیں، جن کے باعث کئی نوجوان اپنے ہاتھ جانوں سے دھو بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے مہم بھی شروع کی ہے، آگاہی مہم۔ ابھی آپ کو لیٹسٹ کچھ جو اپڈیٹس ہیں وہ بتاتے چلیں تو سعودی عرب میں ادویات کے معاہدے اور قوانین سے متعلق ہیں جو لوگوں کی آگاہی کے لیے جہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے مہم میں سب سے پہلے جو اہم نقطہ اجاگر کیا ہے وہ مخصوص ادویات کے بارے میں نئی پابندیوں کا قانون ہے۔ 1 نومبر سے شروع ہو چکا ہے۔ سعودی قوانین کے تحت چند میڈیسن جن میں اینگزائٹی اور ڈپریشن کے علاج میں استعمال ہونے والی درد کی ادویات شامل ہیں، ان کے لیے پیشگی کلیئرنس لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرون ملک سفر سے پہلے مسافر کو سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے کنٹرول ڈرگ سسٹم پر اپنی ادویات کے حوالے سے رجسٹر ہو کر آن لائن اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا، ورنہ سرحد پر یا ٹرانزٹ کے دوران ادویات ضبط یا جو مسافر کو حراست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی لیبر قوانین، رہائش کے اصول اور ملازمت کے معاہدوں کی شرائط پر بھی خصوصی توجہ ضروری ہے۔ یہاں آنے سے پہلے معاہدے میں تنخواہ، کام کے اوقات، اوور ٹائم، قواعد، رہائش کے معیار اور صحت یابی کے انتظام واضح طور پر لکھے ہونے چاہئیں۔ بیورو آف امیگریشن نے یہ بھی کہا کہ سرکاری منظور شدہ ایجنٹ کے ذریعے ہی ایگریمنٹ کریں۔ ایگریمنٹ کی زبان اگر قابل فہم نہ ہو تو ترجمہ یا قانونی مشورہ حاصل کریں، اور کسی بھی غیر واضح شق پر دستخط نہ کریں تاکہ بعد میں استحصال یا قانونی جو پیچیدگیاں ہیں اس سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ UAE میں مقیم یا وہاں جانے والے پاکستانیوں کے لیے آگاہی مہم میں خاص ہدایت یہ ہے کہ وہاں سیاسی سرگرمیوں پر سختی سے پابندی عائد ہے۔ مقامی قوانین کے مطابق کسی بھی غیر مقامی شہری کا وہاں مقامی سیاست میں مداخلت، سیاسی ریلیوں میں شرکت کرنا، آن لائن یا آف لائن ایسی کوئی بھی سرگرمی جسے مقامی حکومت سیاست میں مداخلت تصور کرے، جرم بن سکتی ہے۔ بیورو کی وارننگ واضح ہے کہ ان پابندیوں کی خلاف ورزی پر گرفتاری، جرمانہ یا ڈیپورٹ جیسی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں سے مکمل پرہیز کریں، اپنے قیام کے دوران مقامی قوانین کی پاسداری کو اول ترجیح دیں۔ اس سلسلے میں خلیجی ملکوں میں گھریلو ملازمین ان کے حوالے سے عمر کی حد کا معاملہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ مہم میں بتایا گیا کہ مخصوص ملکوں میں گھریلو ملازمت کے لیے کم از کم عمر کی شرط رکھی گئی ہے۔ امیگریشن کے مطابق خواتین کے لیے عام طور پر گھریلو ملازمت کے لیے کم از کم عمر 25 سال مقرر کی جاتی ہے تاکہ خواتین کو ممکنہ جو استحصال ہے اسے بچایا جا سکے۔ ورلڈ ٹریول مارکیٹ لندن میں سعودی پویلین کا افتتاح۔ لندن میں منعقد عالمی سفری نمائش ورلڈ ٹریول مارکیٹ لندن 2025 میں سعودی پویلین کا افتتاح بھرپور شرکت کے ساتھ ہوا، جس میں 180 سے زائد ملکوں کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس موقع پر سیاحت کے وزیر، ایئر لائنز، ہوٹل کمپنیوں کے سربراہان اور دنیا بھر کے سیاحتی مراکز کے اعلیٰ عہدیداران موجود تھے۔ حج 2026 غیر مسلم ملکوں سے آنے والے عازمین کے لیے نسک پر رجسٹریشن کا آغاز۔ سعودی وزارت حج نے اعلان کیا ہے کہ حج 2026 کے لیے غیر مسلم ملکوں سے آنے والے عازمین کے لیے باضابطہ طور پر جو رجسٹریشن ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ عازمین اب بغیر کسی مڈل ایجنٹ کے سرکاری نسک حج پلیٹ فارم اس پر ڈائریکٹ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ نسک پلیٹ فارم پر براہ راست حج
پروگرام کے تحت رجسٹریشن کا واحد اور سرکاری اور مستند پلیٹ فارم ہے۔ یہ ایک مربوط ڈیجیٹل سسٹم ہے جو عازمین کے سفر اور اس کے مختلف مراحل کو آسان بناتا ہے، جس میں رجسٹریشن سے لے کر حج پیکج کے انتخاب، ادائیگی، مکہ مدینہ میں رہائش کے مختلف آپشنز اور ٹرانسپورٹ شامل ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے پہلے مرحلے میں عازمین رجسٹریشن کے لیے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، جبکہ پیکج کا انتخاب اور بکنگ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ عازمین حج nusuk.sa پر اپنے ملک، رابطے کی تفصیلات اور شناختی ڈاکومنٹ سمیت معلومات کا اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد درخواست کے اسٹیٹس کو چیک کرنے کے لیے سسٹم میں لاگ ان کر سکتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں فیملی کے ساتھ افراد کا اندراج کیا جا سکتا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ نسک پلیٹ فارم ایک مکمل ڈیجیٹل تجربہ فراہم کرتا ہے، جس میں رجسٹریشن، پیکج کے انتخاب اور سیف پیمنٹ میتھڈ شامل ہیں۔ وزارت نے غیر مجاز ویب سائٹ، ٹریول ایجنٹ یا لوگوں کے ذریعے درخواست دینے یا پیمنٹ کرنے سے خبردار کیا ہے۔ واضح کیا کہ صرف اور صرف نسک پلیٹ فارم کے ذریعے ہی رجسٹرڈ اور لائسنس یافتہ سروس پرووائڈر کو ہی حج کی بکنگ کی اجازت ہوگی۔ سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران شہریوں اور رہائشیوں کے اخراجات میں 37% کا اضافہ۔ سعودی عرب میں رہائشیوں اور شہریوں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اخراجات میں 37% اضافہ ریکارڈ کیا۔ سعودی سینٹرل بینک سامہ کی رپورٹ کے مطابق 26 اکتوبر سے 1 نومبر 2025 کے دوران اشیاء اور خدمات پر ہونے والے مجموعی اخراجات میں 37.1% اضافہ ہوا اور اخراجات 16 ارب ریال تک وہ پہنچ گئے، جبکہ اسے ایک ہفتہ پہلے کے اخراجات 11.6 ارب ریال تھے۔ اس طرح ایک ہفتے میں 4.4 ارب ریال کے اضافی اخراجات ہوئے۔ ریاض کے شہریوں اور رہائشیوں نے 5.4 ارب ریال، جبکہ جدہ کے باشندوں نے 2 ارب ریال خرچ کیے۔ دمام میں 766.5 ملین ریال، مکہ مکرمہ میں 65 ملین ریال اور مدینہ منورہ میں 64 ملین ریال مختلف اشیاء کی خریداری پر خرچ کیے گئے ہیں۔ جدہ میں جاری انٹرنیشنل کارواں فیسٹیول کی غیر معمولی مقبولیت۔ جدہ میں جاری انٹرنیشنل کارواں فیسٹیول غیر معمولی طور پر مقبول ہو رہا ہے اور یہ فیسٹیول آئندہ سال 9 اپریل تک جاری رہے گا، جس میں مختلف ملکوں کے روایتی پکوان اور ثقافتوں کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق فیسٹیول میں مختلف ملکوں کی جانب سے پویلین بنائے گئے ہیں جہاں ثقافتی تعارف اور ان ملکوں کی دستکاری کی نمائش کی جا رہی ہے۔ نمائش میں بچوں کے لیے تعلیمی اور تفریحی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ انٹرنیشنل کارواں میں 6 علاقے قائم کیے گئے ہیں جو مختلف براعظموں اور ممالک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کے علاقے میں خلیجی ممالک کی روایتی دستکاری اور وہاں کی مصنوعات کے علاوہ صحرائی طرز زندگی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ترکیہ اور مراکش کے پویلین میں بھی وہاں کی دستکاری کے نمونے رکھے گئے ہیں، جبکہ پاکستان اور انڈیا کے سٹالز پر عطر، مسالے، کپڑے، دستکاری کے نمونے اور ان علاقوں کی شناخت کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔